السلام علیکم دوستوں آج میں نسیم حجازی کی بہت ہی اچھی کتاب آخری چٹان کی آڈیو ریکارڈنگ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ دوستوں یہ کتاب شام کی تاریخ پر لکھی گئی ہے، جس میں آخری عباسی خلیفہ اور منگولوں کے ساتھ جنگ کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ دوستو اس کتاب کی مکمل آڈیو ریکارڈنگ کا یہ کام انشاءاللہ جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ سے بھی مکمل تعاون کی امید کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہم اپنی کمی کو پورا کر کے آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حصہ، یوسف بن زہیر۔ صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا اور وہ ریگزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا، زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی، وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا۔ اس دن جب آمینہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا جا رہا تھا، مصور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا۔ قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سونپ رہی تھی اور مورخ تاریخ عالم کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے۔ رحمت کے فرشتے غلامی اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسانیت کو خیریت اور اخوت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے۔ عرب کے صحرا نشین لات و حبل کو توڑ کر اٹھے اور دنیا پر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے، اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کا کاٹا۔ ان کی تہذیب، تمدن اور اخلاق نے ہر تہذیب، ہر تمدن اور ہر اخلاق پر فتح حاصل کی۔ انہوں نے دنیا سے فساد کے درخت کی جڑیں کاٹیں اور باغ آدم میں اپنے خون سے صلح و امن کی درخت آبیاری کی۔ کفر کی تاریکیاں دو پہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھیں۔ کیسر و کسریٰ کے استبداد کے محل مسمار ہو چکے تھے۔ غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کہول برز برفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لہرا رہا تھا۔ ان کے گھوڑے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے۔ 1300 برس کے بعد آج بھی ایک مورخ حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی، یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا تھا۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایک روشن انقلاب۔ قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک عطا کی اور انہیں دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں بکھیر دیا۔ لیکن 600 سال کے بعد ایک اور انقلاب آیا، اور ایک تاریخ انقلاب۔ شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کا کئی صدیوں تعاقب کیا تھا، چاروں طرف سے سمٹ کر صحرائے گوبی میں پناہ لے چکی تھی۔ شاید اس آگ کی چنگاریاں جس عرب کے پانی سے بجھایا جا چکا تھا، صحرائے گوبی کی ٹھنڈی ریت میں دب کر سلگ رہی تھیں، اور 600 برسوں سے اس انتظار میں تھیں کہ خرمن اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خرمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگ رہے تھے، اور کفر کی آگ 600 برس سے اس لیے دبی ہی کہ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی داستانیں ان کے لیے پانی کے چھینٹوں کا کام کر رہی ہیں۔ دشمنان اسلام کو دولت عباسیہ کے کھوکھلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر قلعے دکھائی دیتے تھے، جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالے۔ قریباً 600 سال بعد جبر و استعداد کی وہ
ہوس جو روم و ایران کی ستوت کے کھنڈروں میں سو رہی تھی، صحرائے گوبی کے ایک چرواہے کے وجود میں نمودار ہوئیں۔ اس چرواہے کا نام تیموجن تھا۔ بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ دنیا کا وہ فاتح جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی، اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھا گئے۔ 600 برس قبل جو بادل صحرائے عرب سے نمودار ہوئے تھے، انہوں نے باغ آدم میں رحمت کے موتی نشاور کیے تھے، لیکن 600 برس بعد صحرائے گوبی سے جو آندھی نمودار ہوئی، اس میں بادلوں کی بجائے پھٹے ہوئے آتش فشائے مادے کا بے پناہ سیلاب تھا، جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا۔ بابل، نینو اور پوپیائی کے کھنڈر دیکھ کر انسان کی روح قدرت کے جن تخریبی عناصر کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی تھی، وہ تاتاریوں کے آتش طوفان کے سامنے بے حقیقت بن کر رہ گئی۔